کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ سیاستدان موجود ہیں، پولیٹیشین ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ سلیم سنجرانی صاحب اس وقت ہمارے شو میں موجود ہیں، ہم آپ کو موسٹ ویلکم کریں گے۔ سچوانی صاحب، بالکل جی، ہم آپ کو جو ہے وہ ویلکم بھی کریں گے اپنے شو میں، اور خاص کر کے آپ کو رمضان کی بہت ساری مبارکباد۔ بالکل، آپ کا نام سچوانی ہے؟ سچوانی، جھوٹ تو آپ پھر بول ہی نہیں سکتے۔ وہاں نہیں، آپ کے پاس ہے۔ کیا بات، زبردست۔ اچھا جی، ظاہری رمضان کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پولیٹیشین کی جہاں بات آتی ہے، سیاسی سرگرمیاں ہمیں لگتا ہے رمضان میں بالکل ایک الگ ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، اور ظاہری یہ جو تہوار ہے خاص کر کے رمضان کا ہم بڑے اچھے طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی رک تو نہیں ہے، مائک دے دیجیے گا پلیز پہلے۔ رکتی تو نہیں ہے سیاسی سرگرمیاں، میں نے بتایا اس کا رخ چینج ہو جاتا ہے۔ صحیح، جیسے افطار پارٹیاں ہونے لگ جاتی ہیں، شادی کی پارٹیاں ہونے لگ جاتی ہیں، اس طریقے سے جو میل ملاپ، اور اس پہ اور زیادہ بہتری آتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، اس میں دیگر پارٹیوں کے بھی لوگ انوائٹڈ ہوتے ہیں ان پارٹیوں میں۔ اچھا، جیسے سیاسی شخصیات، اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ صحیح، اب سیاسی شخصیات ہم لوگ سمجھتے ہیں جس طریقے سے ٹی وی اسکرین پہ نیوزز آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک پارٹی ہے کہ اپوزٹ پارٹی، تو آپ لوگ سب ایک ساتھ ہی جو ہے وہ افطار پارٹیاں ایک دوسرے کی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے ایک ساتھ میں کر رہے ہوں، مگر جس سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور کوئی وہ اس پہ مغلطاری نہیں ہوتی ہے۔ جو آپس میں جن میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بھلے دوسری پارٹیوں کے ہو، مگر وہ آتے ہیں، ہماری پارٹیوں میں بھی آتے ہیں۔ اور مائک کو تھوڑا سا سر قریب کر لیں گے تو آواز جو ہے سر جی، تو وہ بھی شامل ہوتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں، اور یہ اچھی اور خوشائن بات ہے۔ مگر رمضان ایکچولی تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان جو ہے ہم صرف روزہ رکھنا، سحری اور افطاری تک محدود کر دیتے ہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو 11 مہینے کی تربیت 12ویں مہینے یعنی رمضان شریف جو ہے اس میں ہوتی ہے، مگر ہم اس تربیت سے کچھ سیکھ نہیں ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہی ملک کے حالات، وہی کہ وہی ڈگر گول ہوتے ہیں، غریبی مزید بڑھ رہی ہے ملک کے اندر میں، اور اکنامی جو ہے ہماری مزید تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ 150 کروڑ کے قریب لوگ اس سال صرف غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کس طریقے سے بند ہو، اس کے اوپر رمضان شریف میں میرے خیال سے صرف روزوں کے ساتھ ساتھ جو ہمیں تربیت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی آپ اپنی سمت جو ہے وہ درست کریں، تو ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے، اور کرپشن سے پاک ایک انصاف کا معاشرہ جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، انصاف کا معاشرہ وہ قائم کرنے کے لیے ہمیں کم از کم اس رمضان سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ملک بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ بہترین نمونہ ہے، اس میں غصے نام کی کوئی چیز کا وجود نہیں تھا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن شریف کو مانتے ہیں، تو غصہ اور لڑائی اور جھگڑا اور آپس کے اندر خاص طور پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، کیونکہ ہمیں اس چیز سے مکمل طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے یہ تربیت ملتی ہے کہ اس میں کوئی چیز کی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جب اس میں ہم لوگوں پہ غصہ کریں، لوگوں سے لڑائی کریں، لوگوں سے جھگڑا کریں، آپس میں نفاق پیدا کریں۔ مگر ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ کو کوئی دیوبندی نہیں ملے گا، کوئی بریلوی نہیں ملے گا، کوئی شیعہ نہیں ملے گا، کوئی سنی نہیں ملے گا، کوئی آخانی نہیں ملے گا، کوئی بوری نہیں ملے گا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملے گی، اور ہمیں قرآن شریف سے ہی دور کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں عربی کے اندر قرآن شریف میں ترجمہ بہت سی جگہوں پہ مدرسوں تک میں نہیں پڑھایا جاتا بچوں کو، جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ تو جب تک ہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک تو جس پہ سب نے اختلاف کیا مگر اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، مگر دوسری ہے وہ ہے قرآن شریف۔ تو قرآن شریف جو ہے جب تک ہم قرآن شریف کو سمجھیں گے نہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم آگے بھی نہیں جا سکتے، اس وقت ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے، اور یہی سب سے بہترین حل ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کی بھی رائٹ میں ہیں آپ، اور سیاست خدمت ہے، تو اسی طرح سے چل رہی ہے آپ کی سیاست، اور آس پاس جو سیاست نظر آ رہی ہے وہ خدمت ہی ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں سیاست پہ تو خدمت نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ فارم 47 عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے حکومت قائم کی گئی ہے۔ تو فارم 47 کی جو حکومت ہے وہ جو فارم 47 جنہوں پہ لائے ہیں، جن کو ان کا خیال رکھ رہی ہے، اور عوام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو غربت کی لکیر سے صرف 1 سال کے اندر جو لوگ گئے ہیں وہ 1.5 کروڑ ہیں، اگر 3 سال کے ان کے اقتدار کو ٹوٹل ملا کے اگر دیکھیں گی تو یہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس رمضان شریف میں جو ہے وہ 1.5 کروڑ لوگوں اور پلس جو اس سے پہلے گئے ان کو غربت کی لکیر سے نیچے نکالنے کے لیے کیا پلاننگ ہونی چاہیے، تو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے اور عوام کے
नुमाइंदे हो, हकीकी नुमाइंदे हो। तो इसके अलावा ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि जो है वो ये बेहतरी आएगी। तो जब तक ये फॉर्म 47 वाले इक़्तिदार में, ये फॉर्म 47 वाले जब तक इक़्तिदार से उतरेंगे नहीं, आवाम की बेहतरी के लिए सोचा नहीं जाएगा और इस आवाम की बेहतरी आएगी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। झूठ अच्छा सा मैसेज हमारे देखने वालों को दे दिए। देखिए, हर रमज़ान जो है ना हम मनाते हैं, मगर हर रमज़ान के बाद हम दूसरे रमज़ान की तरफ गामज़न हो जाते हैं, मगर उस रमज़ान की तालीमात जो है ना हम भूल जाते हैं जिस मकसद के लिए रमज़ान शरीफ हमें दिया गया है। ठीक। तो हम अगर इस रमज़ान में इस तालीमात के ऊपर अमल करने की नीयत करें और आने वाले रमज़ान से पहले पहले हम अपने आप में तब्दीली ले आएँ, तो उम्मीद है कि माशरे में बहुत बेहतर तब्दीली आएगी और मुल्क में खुशहाली और तरक्की की जानिब गामज़न होगी।